قدیم مصر میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام فرعون تھا۔ وہ نہ صرف خود کو بادشاہ سمجھتا تھا بلکہ الوہیت کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان پر سخت ظلم کرتا، ان سے مشقت کے کام لیتا اور ان کی آزادی چھین لی تھی۔ فرعون کو یہ اندیشہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، اس لیے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نو مولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے ہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیں اور خوف نہ کریں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حکم سے وہ صندوق دریا کے بہاؤ کے ساتھ فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ہی کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک دن ایک واقعے میں ایک قبطی شخص سے غیر ارادی طور پر غلطی ہو گئی، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں کئی سال گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کی توحید کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا مطالبہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور نہایت حکمت، نرمی اور دلیل کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر فرعون تکبر میں مبتلا تھا۔ اس نے معجزات دیکھنے کے باوجود انکار کیا اور حضرت موسیٰ کو جادوگر کہنے لگا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے کئی نشانیاں دکھائیں، مگر فرعون اور اس کے سردار ضد پر قائم رہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم اور بڑھا دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے نکال لے جائیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے آ گئے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری تو سمندر راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس راستے میں داخل ہوا تو اللہ کے حکم سے سمندر دوبارہ مل گیا۔ یوں فرعون اپنی طاقت، غرور اور ظلم کے ساتھ انجام کو پہنچا۔ اس وقت بھی اس نے ایمان کا دعویٰ کیا، مگر وہ قبول نہ کیا گیا کیونکہ وہ ایمان عذاب دیکھ کر لایا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تکبر، ظلم اور انا کا انجام تباہی ہے، جبکہ اللہ پر بھروسہ، صبر اور حق کا ساتھ دینے والوں کے لیے نجات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے کہ طاقت ہمیشہ حق کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔